بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ کون تھی اور آپ پر فرعون نے کتنا ظلم و ستم ڈھایا اور آپ کی دردناک موت کیسے ہوئی؟ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں میں سے سب سے عظیم 4 عورتیں ہیں۔ پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ فرعون کی بیوی اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، ایک ایسی بابرکت خاتون، ایک کافر کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور بے حد حسین و جمیل تھی۔ مصری خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، اور ان کی پوتی جو کہ بے حد حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا۔ فرعون جو کہ مصری لڑکیوں کا بے حد شوقین تھا اور فرعون کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی مصریوں نے اپنی لڑکیوں کا گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو محل میں دعوت پر بلایا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کر دیا تو فرعون نے غصے میں آ کر حضرت آسیہ کے والد سے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی زندہ سلامت محل سے باہر نہیں جائے گا، تم سب کو یہیں پر قتل کر دیا جائے گا اور تمہاری اولادوں کو اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لیا جائے گا۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ سے فرعون نے شادی کی۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کے ظلم و ستم سے شادی سے پہلے ہی واقف تھی اور ان کے دل میں فرعون کے لیے بے حد نفرت تھی، کیونکہ اس شادی میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں اور حضرت آسیہ علیہ السلام کی گود میں پرورش پانا تھی۔ حضرت آسیہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑی تھی۔ حضرت آسیہ سے شادی سے پہلے فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور حضرت آسیہ سے فرعون کو بے حد محبت تھی۔ اس بنا پر اس نے حضرت آسیہ کو کچھ نہ کہا اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ فرعون کی حضرت آسیہ سے بے حد محبت کی وجہ سے ہی جب حضرت آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں ایک صندوق میں ملے تو ان کے کہنے پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں رہنے کی اجازت دی۔ حضرت آسیہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی تو حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اور حضرت آسیہ کے کہنے پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا۔ حضرت آسیہ چونکہ بچپن سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ رہی تھی اور دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی اور دل ہی دل میں خیال کرتی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت آسیہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا کر رکھا۔ جب ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندھی کو لایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے، فرعون نے اس باندھی کے تینوں بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس باندھی سے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، مجھے خدا مان لے۔ لیکن اس باندھی کا ایمان بہت پکا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے تینوں بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ساتھ ہی اس کو بھی ڈال دیا۔ حضرت آسیہ نے دیکھا کہ ان تینوں بچوں سمیت ان کی ماں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان پر لے جائی گئی ہے۔ حضرت آسیہ نے جب یہ معجزہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ فرعون دن بہ دن ظلم و ستم میں آگے بڑھتا گیا۔ دن بہ دن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو قتل کرتا رہا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو غصے میں حضرت آسیہ سے کہا کہ اگر میری بیوی ہی مجھ سے بغاوت کرے گی اور مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو بہت سے لوگ مجھ سے سرکشی کریں گے۔ مگر حضرت آسیہ نہ مانی بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور موسیٰ پر ایمان لے آؤ۔ بہت ٹائم ایسے ہی گزر گیا، پھر فرعون کے محل میں یہ باتیں ہونے لگی کہ حضرت آسیہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دی جا رہی۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی
تو فرعون کو بہت غصہ آیا۔ پہلے تو وہ اپنی طرف سے اس کو خود سزائیں دینے لگا، لیکن جب حضرت آسیہ نہ مانی تو فرعون حضرت آسیہ کو تپتی ریت میں ننگے پاؤں کھڑا کر دیتا اور رات کو ان پر خود نمک لگاتا۔ اور اسی طرح کئی دن گزر گئے، لیکن حضرت آسیہ اپنا دین چھوڑنے کو بالکل تیار نہ تھی۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ حضرت آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے ہٹانا ناممکن ہے، تو اس نے حضرت آسیہ کو سخت سزائیں دینے کا حکم جاری کر دیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے دونوں پیروں اور دونوں ہاتھوں میں لوہے کی کیلیں گاڑ کر ان کو جکڑ دیا، اس طرح کہ وہ ہل بھی نہیں سکی تھی۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا اور ان کا پانی بھی بند کر دیا۔ حضرت آسیہ جو کہ ایمان کی پکی تھی اور ایک کافر کی بیوی تھی، اتنی مصیبتوں کے باوجود اپنے ایمان پر پکی رہی اور اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگی کہ اے اللہ، مجھے فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہیے اور مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر دے دے۔ بعض روایتوں کے مطابق فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کی کھال بھی اتروا دی تھی، لیکن پھر بھی اس نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہی۔ اس طرح حضرت آسیہ وفات پا گئیں اور آپ کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔